کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی ہے، یہ ایک جو اسلامی نظریے پہ یہ ملک قائم ہوا ہے، یا کوئی ایک این جی اوز جو ایک اسلام کے خلاف کام کر کے وہ ہمیں قانون اختیار کر کے دے، اور ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیا ایک ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کی این جی اوز کے، امریکہ ایک یہودی لابی کے ذریعے ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نبد و یک نستعین السلام علیکم ویور کیا حال ہے امید کرنا تو سارا ٹھیک ہے گروپ تے وچ نا واٹس ایپ گروپ تے وچ ساکو ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کیتی ہے میں جلے وہ ویڈیو میں خود سنی ہے نا تے یقین کرو سو اتنا مزہ ہے حد تو زیادہ، اور میں فیصلہ کیتے کہ میں اپنے ویور سبسکرائبراں دے بھی یہ ویڈیو کیوں نہ شیئر کراں تے ویسے تو کنیا لوگوں نے ڈٹھی بھی ہو سی یوٹیوب تے بن کے تے اگر جنہاں لوگوں نے نہیں ڈٹھی وہ ضرور دیکھ سن کہ جمشید دستی جی میں کہ کہیں تعارف تو محتاج کہیں نہیں پورے پاکستان میں دنیا دستی کو ایم این این مظفر گڑھ تو نہ تعلق ہے ڈیرہ غازی خان سائڈ تے، اور ہی ٹائم خان صاحب دی پارٹی دے وچ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہوئی ہے، اور میں دسا جی جتنا بھی پچھلے حالات واقعات گزرن جو کچھ انہیں قربانیاں دیتی ہیں وہ بھی آخری ہیں، اور این تو علاوہ جیری کال انہیں اسمبلی ہال دے وچ جیری تقریر کی ہے خدا دی قسم کھا کے ادا کرنا، میں جھوٹی قسم نہیں کھانا کھڑا، حقیقت تو ہے کہ ایک دفعہ دا جوان دے پوتر پورے ایوان کو ہلا کے رکھ لیتے، اور پورے ایوان دے وچ ایک دفعہ پتہ لگے کہ واقعی کوئی سرائکی دا بچہ آیا کھڑے اور واقعی کہیں آ کے اج تقریر بھی کیتی ہے، اور میں دسا جی پورے نظام کو ایک دفعہ تو میں منی میڑ کر رکھ دے جی سرائکی جادن نا منی میڑ کیتے سی تو ایک دفعہ تو جوان دے پوتر سرائکی میں تو جڑے سی کہ پورا نظام ایک دفعہ منی میڑ کر رکھ دیتے سی، اور سارے کو دسیا سی کہ ساڈا اسلام کیا ہے، ساڈا پاکستان کیا ہے، سارے پاکستان دے بننے دا مقصد کیا ہے، اور اج ساڈا پاکستان کیری سائڈ تے ویندا پے، اور میں دسا جی انتہا کر دیتی تو میں کیا دساں کیری گل دساں، بس چلتے ہیں تو خود میں تو جلدی تو میں سنوینا تو زیادہ انتظار میں نہیں کروینا ٹائم ضائع کروینا، اور چلتے ہیں ہوں تو چھوٹا جہاں وہ کلپ بھی سنوینے کہ جمشید دستی نے کیا کچھ اسمبلی ہال دے وچ آ کے اور ایک دن یہ تقریر کی سی بھائی جو ان کی رکنیت ختم کر دیتی ہیں تا انہاں دو کو جرانا ایک ایکو تے ایک اقبال انہاں دوہاں کو جرانا اسمبلی ہال دے وچوں انہاں کو یعنی کہ ہٹا دیتا گئے، تو بہرحال سچ بہوں کڑوا ہوندے سچ کنہیں لوگوں نے برداشت تھیندے یہ تو حقیقت ہے، اور جڑے انہیں جملے ادا کیتے نا جڑے گالی انہیں کیتے ہیں دستی نے جمشید دستی نے میں تو اسا جی اینڈ کر دیتے سی اسا جی انہیں کوئی ایسی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ ایک تھوڑا جہاں ہوندے نا لیول ہوندے کہ تھوڑا جہاں سیاستدان گال کرن کہ تھوڑا جہاں انہیں بھی دائرہ رکھے دائرے چ رہ کے گال کرن، لیکن جوان دا پوتر میں سارے دائرے کراس کیتے گئے انہیں کہ جول تو ان پر 52 کر دیتے سی، تا ہون جلدے ہیں تو کو سنوے نے کلپ سن کشمیر ایک بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ متفقہ طور پہ ہم بیٹھ گئے تھے، اور انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ سرحدوں پہ کھڑی ہیں، ہمارے سینکڑوں نوجوان زخمی ہیں، کئی شہید ہو گئے ہیں، تو آج اس بل کو یہاں لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کوئی اور موقع دے دیتے۔ آج وہ جو ہمارا اہم ایشو تھا، اہم مسئلہ تھا، تو آج ہم نے دشمن کو ایک پیغام بھیجنا تھا، وہ آج اس بل کی نظر ہو گیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو علیحدہ چھوڑ کے دوسری طرف یہ پارلیمنٹ 73 کا جو آئین پاس ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام، ایک بہت بڑی مضبوط پارلیمنٹ تھی، انہوں نے جو فیصلے کیے وہ آج جس پہ ہم چل رہے ہیں، جس پارلیمنٹ کو ہم سپریم کہہ رہے ہیں، جس آئین کو مار رہے ہیں، آج اسی آئین کے خلاف وہی پارٹی یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ترمیمیں لے کے آتا ہے جو عوام کے بھی خلاف اور ہمارے خود بنائے ہوئے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ پارلیمنٹ آزاد ہے یا کسی امریکہ کی این جی اوز کے تابع ہے، یا ہم کسی راج برطانیہ کے تابع ہیں کہ اس وقت مختلف جو خاص کر پاکستان اور اسلام کے خلاف ایک ایجنڈا ہے، وہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، جہاں پہ یہودی لابی اربوں ڈالر خرچ کر کے وہ ہمارے پارلیمنٹ میں، ہماری پارٹیوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ اور وفد کے ذریعے بلا کے وہ قانون تیار کرتی ہیں، اور وہ قانون ہمارے پارلیمنٹ اس قومی اسمبلی میں لے کے آتے ہیں، سینٹ میں لے کے آتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی ہے، یہ ایک جو اسلامی نظریے پہ یہ ملک قائم ہوا ہے، یا کوئی ایک این جی اوز جو ایک اسلام کے خلاف کام کر کے وہ ہمیں قانون اختیار کر کے دے، اور ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیا ایک ہو سکتا ہے کہ ہم
امریکہ کی NGOs کے امریکہ ایک یہودی لابی کے ذریعے ہم یہ قانون پاس کریں اور امریکہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے, اگلی حکومت مل پڑے. اس طریقے سے حکومتیں نہ ملیں گی نہ ایسے قانون بنائیں گے. میں اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں, ہم حلقوں میں بیٹھے ہیں, لڑکی کالج جاتی ہے, اسکول جاتی ہے, ایک ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہے. اچھا وہ شادی وہ 3 دفعہ قبول کرتی ہے, بعد میں وہی لڑکی پچھتاتی ہے, اس کے فیصلے آتے ہیں کہ میں ایک چکر میں آ گئی تھی اور خوشی سے شادی ہے, میں اس کو کلیئر کو خوشی سے وہ شادی کر کے جاتی ہے. یہ بھی ہزاروں کیسز آئیں اور جس وجہ سے وہ بیچاری کی زندگی پھر ایک مسائل, کیونکہ ایک وقت ایک بھوت سوار ہوتا ہے, بعد میں اس کے لیے ایک بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. اب آپ قانون بنا کے, چلو میں تو مفتی نہیں ہوں, میں مولوی نہیں ہوں, اگر کوئی اسلام کی یا قرآن کی بات کرتا ہے اس پہ جاہل لوگ فتوے لگاتے ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک بیٹھ کے ایسے غلیظ گفتگو کرتے ہیں جو یقیناً ہمارے ایمان کی, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو امریکہ کو تو اچھی لگتی ہوگی, اسلام دشمن اور پاکستان کے دشمنوں کو آپ راضی کرنے کے لیے یہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں, مگر کسی مسلمان کو یہ گفتگو نہیں لگتی. مولویوں کو آپ علیحدہ رکھیں, ٹھیک ہے جی, مولوی تو پتہ نہیں معاشرے میں کون سا گناہ کا مولویوں سے کام بھی لیتے ہو. اور اسی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بھی ساتھ تھے, یہاں بھی ساتھ تھے, ان پہ بھی بڑی بڑی آپ باتیں کرتے ہو. جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جپیاں بھی ڈالتے ہو, بٹھاتے بھی ہو, بڑی بڑی تصویریں بھی بناتے ہو, اب ان کی گفتگو غلط ہے. یہ چیزیں کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ آئین کے تحت چلے, اور یہ جو آپ من مرضی کے تحت کسی NGOs کے فرمائشی کہنے پہ, یا کم از کم ایک انٹرنیشنل دہشت گرد امریکہ جو کروڑوں مسلمانوں کا دشمن ہے, وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں, اس کے کہنے پہ یہ کالے قانون, یہ سیاہ قانون جو ہے نا, یہ پارلیمنٹ کم از کم ان کو پاس نہ کرے. اور ہمیں یہ چیز کا درس نہ دیا جائے کہ یہ تھا اور قرآن پہ ہم کیا چیز ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم بیٹھ کے قرآن پہ گفتگو, ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری, جب ایک اللہ تعالیٰ کا نظام, ایک باقاعدہ طور پہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آج مسلمان قرآن چھوڑ گئے, پوری دنیا پہ ذلیل ہیں, دولت ہمارے پاس ہے, تیل ہمارے پاس ہے, سمندر دریا ہے, مگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے آج یورپی کلچر کو, آج یورپ میں جائیں جناب اسپیکر, وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی دیا ہے, یقین مانے عورت نہ بیٹی کا پتہ ہے, نہ ماں کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو رکھتے ہیں, بعد میں عورت وہ ذلیل ہو جاتی ہے. وہ قانون جو امریکہ نے عورتوں کو آزادی دی, آج وہ پھنسے ہوئے ہیں, عورتیں پریشان ہیں یورپ میں, عورتیں تنگ ہو چکی ہیں, اور آج وہی قانون ہم پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں جس قانون کی وجہ سے آج خود یورپ ذلیل ہے. پھر اسلام نے عورت کو ایک تحفظ دیا, ہم عورت کو باہر لے کر آئے, اسلام نے عورت کو ایک عزت دی, ایک احترام دیا. جب ہماری ماں بہنی بیٹیاں باہر نکل کے آئیں, کالج یونیورسٹی کے کو ایجوکیشن, آپ ہم اپنا تعلیمی نصاب دیکھ لیں کہ آپ 5ویں کے بچے کو سیکس کا پتہ ہے, اور ہمارے کالجز میں, ہمارے اسلام آباد کے بڑے بڑے سکولوں میں ہم جنس پرستی کے لیکچر دیے جا رہے ہیں. پھر تو کہیں گے کہ یہاں ہم جنس پرستی کی آزادی دے دی جائے, کل پھر کہیں گے کہ جی آپ فلاں کے, یہ خدا کے واسطے ہم اپنی سسٹم کو, جو ہمارے پہلے قانون ہیں, ہم ان کو درست کریں تو بہتری آ سکتی ہے. ہم اپنے عدلیہ کا نظام درست کریں, ہم ان قانون پہ صحیح عمل کریں, تو خدا کے لیے یہ NGOs کے ذریعے بنائے ہوئے ان قانون, اور اس کو قرآن کے ساتھ تشبیہ نہ دے. علماء کرام کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے, کوئی سچ کی بات کرتا ہے, ہم ان کو تنقید کریں. اور یقینی طور پہ حافظ حمداللہ صاحب نے غلط بات نہیں کی, ہم اسلامی معاشرے میں ہیں اور ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم اس اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, مسلمان کے دعوے دار بھی ہیں, اور ہم سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, ہم وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. یار ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی اللہ تعالیٰ کی ہمیں شناخت کا پتہ نہیں ہے, ہمیں سورت اخلاص کے مطلب کا پتہ نہیں ہے, تو ہمیں کم از کم مسلمان نہیں کہلوانا چاہیے, ہمیں یہاں نہیں پڑھنا چاہیے. شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو جی.